السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے دہشت گردوں کو ملک کا دشمن قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ضلع باجوڑ کے علاقے ہلال خیل میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا، جبکہ پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر خارجہ نے ترکیہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دفاعی پیداوار کے وزیر نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان بالخصوص دفاع اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے کی گئی منی لانڈرنگ، بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کی آئین اور قانون کے مطابق شفاف تحقیقات کی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو چیلنج کیا ہے کہ وہ عدالت جائیں اور اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کا جواب دیں۔ معاشی امور کے وزیر نے پاکستان کو سیلاب کے بعد امداد فراہم کرنے پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پاکستان اور مالٹا نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ادویہ سازی اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے امکانات تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں پاکستان کے خصوصی نمائندے نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ افغانستان کے دیرپا مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے افغان عوام کے لیے معاشی سرگرمیوں کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ آج جب دنیا بھر میں رواداری کا دن منایا جا رہا ہے، وسطی بھارتی حکومت نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں شہری آبادی کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اور آج لاہور میں آئرلینڈ ویمن کرکٹ ٹیم نے پاکستان ویمن کو 34 رن سے ہرا کر 3 T20 میچز کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی پاکستان کے لیے اب بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلح افواج اور پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ بہادری سے لڑی۔ شہباز شریف نے دہشت گردوں کو پاکستان کا دشمن قرار دیا اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے ناسور سے عوام کو محفوظ رکھنے پر پولیس کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو ہدایت کی کہ وہ شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کے لیے شہداء پیکج کا اعلان کرے۔ شہباز شریف نے غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ دہشت گردی کے حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ آج شام پولیس آفس لکی مروت میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری، اعلیٰ سول اور فوجی افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا کہ پولیس فورس پر بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پولیس کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ معظم جاں انصاری نے کہا کہ صوبائی حکومت شہداء پیکج کے تحت 1 کروڑ روپے فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ شہداء کے خاندان کی صحت اور تعلیم کے اخراجات بھی برداشت کیے جائیں گے اور ان کے ورثاء کو سرکاری ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس سے قبل 4 پولیس کانسٹیبلز، 1 ASI اور ڈرائیور سمیت 6 پولیس اہلکار اس وقت دہشت گردی کے ایک حملے میں شہید ہو گئے جب وہ معمول کے گشت پر تھے۔ ادھر صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے بھی لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ حملے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ آج ایک بیان میں وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری اور IG پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے۔ پاک فوج کے 2 جوان ضلع باجوڑ کے علاقے ہلال خیل میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایک دہشت گرد بھی جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا، فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ علاقے سے مزید کسی دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کارروائی جاری ہے۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ترکی کے لیے پاکستان کی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج ترکی کے اپنے ہم منصب میویلت کیسوگلو سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے استنبول میں دہشت گردی کے حملے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ آذربائیجان کی دفاعی صنعت کے وزیر نے دفاعی پیداوار کے وزیر محمد اسرار ترین سے آج کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش اور سیمینارز کے موقع پر ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے آئیڈیاز 2022 میں معزز مہمان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے دفاعی پیداوار میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ منصوبے شروع کرنے کے مواقع موجود ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے معزز مہمان کو آذربائیجان کے خود مختاری اور دفاع کے لیے پاکستان کی طرف سے بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ وہ ملک کے اقتصادی اور مالی استحکام کے لیے سیاسی اور متعلقہ فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ سیاسی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے اہم مسائل پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ ہر انتخاب کے بعد دھاندلی کے الزامات سے بچنے کی غرض سے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے متعلقہ فورمز پر ٹیکنالوجی کے استعمال پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جمہوری عمل کے تسلسل سے بالآخر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے رقم کی غیر قانونی طریقے سے منتقلی، بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کے آئین اور قانون کے مطابق شفاف انداز میں تحقیقات کی جائیں گی۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ایک غیر ملکی شخصیت کی جانب سے تحفے میں دی گئی قیمتی گھڑی فروخت کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں ریکارڈ بدعنوانی کی گئی، تاہم انہوں نے عمران خان کے پاکستان کی عدالت اور بیرون ملک مقدمہ دائر کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس معاملے کی صاف، شفاف عدالتی کارروائی کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اب عمران خان کو اپنے کارناموں سے متعلق قوم کو جواب دینا ہوگا۔ توشہ خانے کے رولز کو بینڈ کر کے اپنی فیور میں کر لینا اور باہر سے پیسے لانا، وہ کہاں سے پیسے آئے، بینکنگ کے ذریعے آئے یا منی لانڈرنگ ہوئی، جو لوگ اس ساری سیل میں انوالو تھے پاکستان میں، ان کو آ کے جواب دہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کے بہاف کے اوپر کتنے پیسے وصول کیے۔ قوم کا یہ قرض ہے اور یہ قرض جو ہے اتارنا پڑے گا عمران خان صاحب کو، اور گورنمنٹ پرسو کرے گی اس سلسلے کو۔ وزیر دفاع نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو معمولی رقم ظاہر نہ کرنے پر نااہل کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ بھی گھڑی کی فروخت سے ملنے والی رقم ظاہر نہ کرنے پر ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت کے تحت سیاسی آزادیوں سے متعلق خواجہ آصف نے کہا کہ تقریباً 8 ماہ پہلے ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اب تک ملک میں کوئی سیاسی قیادی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دوسری جانب نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز، سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ کو عمران خان کے دور حکومت میں قید کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو چیلنج دیا ہے کہ وہ عدالت جائیں اور اپنے خلاف بیرونی فنڈنگ، بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کا جواب دیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان نے ایک گھڑی 2 کروڑ روپے میں خریدی اور اپنے کارندوں کے ذریعے 28 کروڑ روپے میں فروخت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم پاکستان لائی گئی، لیکن عمران خان نے یہ رقم ظاہر نہیں کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان پاکستان، دبئی، مریخ، چاند یا کہیں پہ بھی مقدمہ دائر کریں، انہیں رسیدیں دینا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگے مارنے کے باوجود یہ سوال وہیں موجود رہے گا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا یہ گھڑی 2 کروڑ روپے میں خرید کر 28 کروڑ روپے میں فروخت کی گئی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان اس سلسلے میں محض اعلانات کرنے کی بجائے عدالت جانے کی تاریخ دیں، اور اس کے علاوہ انہیں اپنے ٹویٹ میں گھڑی بیچنے کی رسید دینی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ گھڑی 2 کروڑ روپے میں خریدی اور 28 کروڑ روپے میں فروخت کی، لیکن یہ رقم ظاہر نہیں کی گئی۔ اس میں اینکر شاہزیب خانزادہ، جیو اور میر ابراہیم کا کیا قصور ہے؟ وفاقی وزیر نے سوال کیا کہ کس نے اور کیسے اس گھڑی کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقوم غیر قانونی طور پر پاکستان پہنچائی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کارندے
فرح گوگی اور شہزاد اکبر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ دوسروں پر جھوٹے الزامات لگانے کے عادی ہیں، اور جب وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں تو ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے داخلی جارحیت کا ارتکاب کیا اور ملک دشمنوں کے آلائے کار بنے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قوم پر زور دیا کہ وہ ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اس اندرونی جارحیت کے خلاف جد و جہد کرے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دشمنوں نے بھی پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا عمران خان نے پہنچایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دفاعی ادارے بھی عمران خان کی جارحیت سے محفوظ نہیں ہیں۔ عبور کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی قمر زمان کائرہ نے ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے اور اجتماعی سیاسی فہم و فراست کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج سپہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ملک میں جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نہ صرف معیشت تباہ کی بلکہ قومی سلامتی کو بھی داؤ پر لگایا۔ اکانومی کو خود تباہ کیا، نیشنل ہارمونی کو تباہ کیا، قومی اداروں بشمول الیکشن کمیشن ہو، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہو، میڈیا ہو، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی دور میں اتنے میڈیا کے لوگ آف جاب نہیں ہوئے جتنے خان صاحب کے دور میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا مشترکہ عزم ظاہر کیا۔ اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ عالمی بینک نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں عالمی بینک کے جنوبی ایشیا کے امور کے علاقائی ڈائریکٹر جان اے رومی اور کنٹری ڈائریکٹر نجے بن حسنی سے ملاقات میں کہی۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کو سیلاب زدگان کے لیے امداد دینے پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک معیشت کے تمام بڑے شعبوں میں مدد فراہم کرتا ہے، جن میں بنیادی ڈھانچہ، زراعت، دیہی اور شہری ترقی، انسانی سرمایہ، سماجی خدمات اور اقتصادی ترقی شامل ہے۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ ان کی وزارت منصوبوں کی نگرانی اور فنڈز کا بہتر انداز میں استعمال یقینی بنا رہی ہے۔ علاقائی ڈائریکٹر جان اے روم نے خصوصاً سندھ اور بلوچستان میں سیلاب سے بحالی اور تعمیر نو کی سرگرمیوں میں مدد دینے کے سلسلے میں عالمی بینک کے مسلسل منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے صوبوں سے مؤثر رابطے کے تحت ان منصوبوں پر عمل درآمد پر زور دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کم اور اوسط آمدنی والے طبقوں کو مناسب قیمتوں پر رہائش کی سہولیات فراہم کرنے کی حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بات میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ کو میرا پاکستان میرا گھر ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں قرضے پر شرح سود، اس کی مالی فوائد اور اس فعال بنانے اور چلانے کے حوالے سے درپیش مشکلات اور ان کے حل کے بارے میں بتایا گیا تاکہ لوگوں کو گھروں کے لیے قرضوں کی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ پاکستان ریلوے نے مسافروں کو محفوظ سفر کی فراہمی کے لیے تمام ٹرینوں پر کلوز سرکٹ کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی صدارت میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں آئندہ ماہ گرین لائن مسافر ٹرین کی بحالی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ پنڈ دادن خان سے ملک وال ٹرین سروس کے آغاز کے حوالے سے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ راولپنڈی کو ہدایت کی گئی کہ وہ متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور علاقے کی اہم شخصیات سے مشاورت کے بعد جامع رپورٹ پیش کریں۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے آج اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی مفتی عبدالشکور سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ، خطے میں امن اور ترقی سمیت افغانستان اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مفتی عبدالشکور نے کہا کہ اسلام اور پاکستان کا آئین اقلیتوں کے حقوق کے ضامن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اقلیتوں کے لیے الگ نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ نیل ہاکنز نے کہا کہ آسٹریلیا میں 1 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں اور انہوں نے کہا کہ کرکٹ نے پاکستان اور آسٹریلیا کے عوام کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان اور مالٹا نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، دواسازی، صحت اور نئے کاروبار کے آغاز کے شعبوں میں تعاون کے لیے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے پاکستان اور مالٹا کے درمیان 2 طرفہ سیاسی مشاورت کے دوسرے مرحلے میں ہوا جو آج آن لائن ہوا۔
پاکستان کی طرف سے ایڈیشنل سیکرٹری محمد کامران اختر نے، جبکہ مالٹا کی جانب سے مالٹا کے سفیر نے قیادت کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں اور کثیر جہتی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ فریقین نے اہمیت کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے اور پاکستان اور مالٹا مشترکہ تکنیکی کمیشن بحال کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ دونوں فریقوں نے متعدد بین الاقوامی فورمز، خصوصاً اقوام متحدہ اور دولت مشترکہ کے فورمز پر تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے تنازع، افغانستان، فلسطین، یوکرین، انسداد دہشت گردی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اصلاحات اور موسمیاتی تبدیلی سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے امور پر بھی بات چیت کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری نے پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کرنے پر مالٹا کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مالٹا کی سفیر کو سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کے کام کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی انصاف یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ فریقین نے باقاعدگی سے بات چیت میں دو طرفہ سیاسی مشاورت کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے آج کراچی میں صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ میں وفاق کے فنڈز کے تحت ترقیاتی منصوبوں، متاثرین سیلاب کی بحالی اور سیلاب سے تباہ حال بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور بحالی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ حکومت نے قبائلی اضلاع کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 24 ارب روپے سے بڑھا کر 64 ارب روپے کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج قبائلی ضلع باجوڑ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے قبائلی اضلاع کے عوام کی 70 سالہ احساسی محرومی کے خاتمے کے لیے ان علاقوں میں ترقی و خوشحالی کے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی نوجوانوں کو اعلیٰ اور معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے علاقے میں بہت جلد باجوڑ یونیورسٹی قائم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ حکومت قبائلی اضلاع سمیت خیبر پختونخوا کے تمام علاقوں کی یکساں ترقی پر یقین رکھتی ہے اور اس مقصد کے لیے تمام تر وسائل بروئی کار لائے جا رہے ہیں۔ محمود خان نے کہا کہ موجودہ حکومت قبائلی عوام کے صحت کارڈ پروگرام پر ہونے والے اخراجات خود برداشت کر رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر افغان حکومت سے مسلسل پائیدار تعاون یقینی بنائے۔ انہوں نے یہ بات آج روس کی دارالحکومت ماسکو میں ماسکو فارمیٹ کے رکن ممالک کے چوتھے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ محمد صادق نے کہا کہ دنیا کو دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے افغانستان سے ترجیحی بنیادوں پر تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار مستقبل یقینی بنانے کے لیے افغانستان میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مالی اثاثے بحال کر کے معیشت کی بہتری اور افغانستان کی تعمیر نو کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ خصوصی نمائندے نے کہا کہ علاقائی ممالک کو افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بطور دوست اور شراکت دار کے ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج جب دنیا بھر میں رواداری کا دن منایا جا رہا ہے، وسطائی مودی حکومت نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی شہری آبادی کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کی سینئر رہنما نعیم احمد خان نے اس دن کے حوالے سے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ کشمیری عوام کو اپنا عالمی طور پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھارت پر دیرینہ تنازع کشمیر کے پائیدار حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے دباؤ بڑھائیں۔ جموں و کشمیر مسلم لیگ نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ جارح بھارت نے
کشمیری عوام بالخصوص حریت رہنماؤں اور کارکنوں بشمول کل جماعتی حریت کانفرنس کی چیئرمین مسرت عالم بٹ کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا۔ ادھر بھارتی پولیس نے تلاشی کی کارروائیوں کے دوران سری نگر کے مختلف علاقوں سے 4 نوجوانوں کو شہید کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں G20 ممالک پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ پولینڈ کے صدر نے کہا کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ ان کے ملک پر میزائل حملہ دانستہ کیا گیا۔ آج وارسا میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس حملے کو ایک افسوسناک واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ ایک یوکرینی میزائل تھا جو پولینڈ میں گرا۔ ادھر حکومتی ترجمان نے کہا کہ ان کا ملک کچھ فوجی یونٹس کو ہائی الرٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات قومی سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد کہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لاہور میں آج تیسرے اور آخری T20 میچ میں آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی خواتین ٹیم کو 34 رن سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے جیت لی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آئرلینڈ نے 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنائے۔ پاکستان کی پوری ٹیم 18.5 اوورز میں 133 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آج ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں بنگلہ دیش کی انڈر-19 ٹیم نے پاکستان کی انڈر-19 ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 143 رنز بنائے۔ جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 19.3 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بنگلہ دیش کے محفوظ الرحمان رابے نے 38 رنز بنائے اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاکستان کی کپتان ICC T20 کی تازہ ترین بیٹنگ رینکنگ میں ترقی کر کے تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ بابر نے حال ہی میں ختم ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں 50 رنز بنائے جو پاکستان کی کامیابی کی وجہ بنے تھے۔ بھارت کے مڈل آرڈر بیٹسمین سوریا کمار یادو نے بیٹنگ رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ پاکستان کے وکٹ کیپر اور بیٹسمین محمد رضوان دوسرے نمبر پر ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ڈیوڈ کنوے اور جنوبی افریقہ کے ایڈن میکرم چوتھے اور 5ویں نمبر پر ہیں۔ برطانیہ کے اوپنر ایلیکس ہیلز نے اپنی ٹیم کو کامیابی دلانے کے نتیجے میں رینکنگ میں اپنی پوزیشن بہتر کی ہے۔ پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر عبداللہ شفیق نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ آئندہ ماہ کی 1 سے انگلینڈ کے خلاف راولپنڈی میں شروع ہونے والی 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ اور انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل کو انٹرویو میں کہا کہ ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف سیریز کا شدت سے انتظار ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیسٹ ٹیم کا شمار ٹیسٹ میچز کھیلنے والی بہترین ٹیموں میں ہوتا ہے اور ہمیں فیلڈنگ کے دوران چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی اصلاح کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جامشورو کرکٹ گراؤنڈ میں بین المحکمہ جاتی کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں یونیورسٹی آف سندھ کے پولیٹیکل سائنس کے محکمے کی کریزی 11 نے رائزنگ سٹار کو 67 رن سے شکست دے دی۔ J7 ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد کے ٹینس کمپلیکس میں جاری ہے۔ اسلام آباد ٹینس ایسوسی ایشن کے صدر طارق محمود مرتضیٰ نے جو افتتاحی تقریب کے پیمانے خصوصی تھے بیرون ملک سے آنے والے شرکاء کا استقبال کیا اور چیمپئن شپ کے انعقاد کے لیے انتظامات پر اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ 7ویں تھل جیپ ریلی کل ضلع کوٹ ادو میں شروع ہوگی۔ مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور لجہ کے اضلاع میں 200 کلومیٹر طویل ٹریک قائم کیا گیا ہے۔ ریس میں نادر مکسی، رونی فلیٹ، صاحبزادہ سلطان اور دیگر سمیت 100 سے زائد افراد جیپ ریس میں حصہ لیں گے۔ گاڑیوں اور ڈرائیورز کی ٹیگنگ اور فٹنس کا جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ پنجاب کے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے نے آج لاہور میں جدید آلات کے حوالے سے تیسری آگاہی پروگرام کا اہتمام کیا۔ آگاہی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی نے کہا کہ نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لے کر منشیات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔
पंजाब के आला तालीमी कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने सनत और तालीमी इदारों के दरमियान खला को पुर करने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। लाहौर ऐवान सनत व तिजारत के सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर चौधरी ज़फ़र महमूद और नायब सदर अदनान खालिद भट्ट के साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुलाकात में उन्होंने कहा कि तालीम व तहकीक के लिए बजट इंतहाई कम है, जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है। भावलपुर इंजीनियरिंग लिमिटेड के फैसलाबाद यूनिट ने गाड़ियों के पुर्जों के साथ बाइक की पैदावार शुरू कर दी है। फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा कि यूनिट जहरीली गैस के अखराज में कमी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत के 8000 अरकान हैं, जिनका मईशत की तमाम शोबों से ताल्लुक़ है। उन्होंने FIEDMC की जानिब से कायम किए गए इंडस्ट्रियल स्टेट को भी सराहा और कहा कि M3 और अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट्स को जदीद खतूत पर कायम किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 186 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 42,983 रुपये पॉइंट्स पे बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 186 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 188 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज यूनिफूड्स कंपनी के सबसे ज़्यादा 19 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 362 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 156 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 181 में कमी, जबकि 25 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 219 रुपये 67 पैसे और कीमत फ़रोख्त 224 रुपये 62 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत ख़रीद 260 रुपये 10 पैसे और कीमत फ़रोख्त 266 रुपये 7 पैसे। यूरो कीमत ख़रीद 227 रुपये 70 पैसे और कीमत फ़रोख्त 232 रुपये 60 पैसे। सऊदी रियाल कीमत ख़रीद 58 रुपये 38 पैसे और कीमत फ़रोख्त 59 रुपये 85 पैसे। UAE दिरहम कीमत ख़रीद 60 रुपये 23 पैसे और कीमत फ़रोख्त 61 रुपये 21 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,36,530 रुपये रही। ये थी तिजारती खबरें और अब कुछ खबरें फ़न की दुनिया से। सियासी उमूर आमा और कौमी वर्सा और सकाफत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम कल इस्लामाबाद म्यूज़ियम का इफ्तिताह करेंगे, जिसकी नए सिरे से तज़ीन और आराइश की गई है। इफ्तिताह के बाद इदारे की तारीफ़ी ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आसार कदीमा और अजायब घर के महकमे के अहम इजलास की भी सदारत करेंगी। इस्लामाबाद म्यूज़ियम आसार कदीमा और अजायब घरों के महकमे कौमी वर्से और सकाफत डिवीज़न का हिस्सा है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल, पाकिस्तान आर्ट काउंसिल कराची के इश्तराक से कल अलहमरा आर्ट सेंटर में 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल का एहतमाम करेगी। इफ्तिताही नशिस्त दोपहर 3:30 बजे होगी। लाहौर आर्ट काउंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन रज़ी अहमद इफ्तिताही तकरीब में कलीदी खिताब करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान आर्ट काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह फेस्टिवल के मकासद के हवाले से बातचीत करेंगे। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ज़ीशान जावेद ने लाहौर में पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। मुलाकात में मौसम सरमा के आइंदा सालाना फैमिली फेस्टिवल, शजरकारी मुहिम्मात और सूबाई दारुल-हुकूमत की खूबसूरती के हवाले से दीगर उमूर का भी जायज़ा लिया गया। ये थी कुछ खबरें फ़न की दुनिया से, और अब चंद खबरें साइंस की दुनिया में। एक नई तहकीक के मुताबिक सूंघने की सलाहियत जानवरों को खतरात से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करती है। तहकीककारों के मुताबिक सूंघने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, जिससे जानवर मुस्बत और मनफी एहसासात के साथ रद्द-ए-अमल देते हैं। इस तरह सूंघने की हिस्स उन्हें खतरात से निपटने में मदद देती है। चीन ने 3 नए रिमोट कंट्रोल सैटेलाइट्स खला में भेजे हैं। ये सैटेलाइट्स शीचिंग लॉन्चिंग सेंटर से रवाना किए गए। सैटेलाइट्स को खला में भिजवाने के लिए लॉन्ग मार्च 2D केयर रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया। तीनों सैटेलाइट्स कामयाबी से मदार में पहुंचे। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें, और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से।
گزشتہ 24 گھنٹوں میں مری، کاکول اور راولاکوٹ میں 3 ملی میٹر بارش ہوئی۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کالام میں -4، بابوسر میں -3 اور اسکردو میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں کم سے کم 9 ڈگری رہا، جبکہ لاہور میں 12، کراچی میں 19، پشاور میں 8، کوئٹہ میں 1، مظفر آباد میں 6، گلگت میں 3 اور سری نگر میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے وقت ہلکی دھند پڑنے کا بھی امکان ہے۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے دہشت گردوں کو ملک کا دشمن قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ضلع باجوڑ کے علاقے ہلال خیل میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا، جبکہ پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے اظہر مغل، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک جاوید سمیجو، مدیر کھیل کی خبریں کنول شمیم، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان، کوارڈینیشن ایڈیٹر الیاس صفدر، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عبد القدیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔